بحر رحمت بحر رحمت بحر رحمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد بریر آپ سب کو بہار رحمت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کوئز کمپٹیشن بہار دانش کا سٹارٹ کریں، میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو، جس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد ارتضیٰ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن سے اس پروگرام کا سٹارٹ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اب ہم اپنے سیگمنٹ بہار دانش کی طرف چلتے ہیں۔ جیسے کہ میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بہار دانش ایک کوئز کمپٹیشن ہے کہ جس کی سب سے پہلے رجسٹریشن آن لائن ہوئی تھی، اس میں مور دین 300 پارٹیسپینٹس نے حصہ لیا تھا۔ اس کے بعد ایک کوالیفائنگ راؤنڈ آن لائن کیا گیا تھا کہ جس میں 200 پلس پارٹیسپینٹس تھے، اور پھر ان 200 میں سے ہم نے 50 پارٹیسپینٹس، ٹاپ 50 پارٹیسپینٹس کو لیا، اور جن میں سے روزانہ 5 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ آج بھی 5 پارٹیسپینٹس کو دعوت دی گئی تھی، اور سلیکشن کرائٹیریا میں آپ سب کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر بھی آپ سب کو بتا دیتا ہوں کہ آفٹر 10 ایپیسوڈس، یعنی کہ آج ایپیسوڈ 8 ہے، ایپیسوڈ 9 اور ایپیسوڈ 10 کے بعد جب وہ 50 پارٹیسپینٹس مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد جو بھی ٹاپ 15 ہوں گے ان کو سلیکٹ کیا جائے گا ناک آؤٹس راؤنڈ کے لیے۔ اور ناک آؤٹ راؤنڈ میں یہ ہوگا کہ ایک دن میں 3 پارٹیسپینٹس آئیں گے، ان میں سے ایک جو ہے فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گا، اور باقی 2 جو ہیں ان کا سفر وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور پرائز ڈیٹیل میں آپ سب کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ روزانہ کی بنیاد پر تمام پارٹیسپینٹس کو ایئر گائیڈ کی طرف سے، HMI پاکستان کی طرف سے اور ہمانی ہربل کی طرف سے گفٹ ہیمپرز دیے گئے ہیں، اور آج بھی دیں گے جتنے بھی پارٹیسپینٹس یہاں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناک آؤٹ راؤنڈ کے بعد جب فائنل ہوگا تو فائنل میں ایک خوش نصیب ایسا ہوگا کہ جس کو المسار کی طرف سے عراق کی زیارات کا کمپلیٹ پیکیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ $100 بھی دیے جائیں گے، اور سیکنڈ پرائز کے لیے 75,000 روپیز کیش، تھرڈ پرائز ہمارے پاس 50,000 روپیز کیش ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ پرائزز موجود ہیں۔ اور اس وقت میں تمام پارٹیسپینٹس کے لیے بتا دیتا ہوں کہ ٹاپ 15 اس وقت کیا چل رہے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کس مارجن سے اوپر سکور کرنا ہے تاکہ آپ ٹاپ 15 میں آ سکیں۔ تو ٹاپ 3 کے میں نام بتا دیتا ہوں۔ سید زین العابدین ٹاپ فرسٹ پر ہیں اس وقت، ان کے 210 سکور تھے۔ اس کے بعد محمد ہادی عباس ہیں، ان کے 190 تھے، اور تھرڈ پر حسن رضا ہیں کہ جن کے 190 ہیں۔ تو یہ ٹاپ 3 ہیں۔ اس کے علاوہ ٹاپ 3 مطلب فرسٹ کے بعد 3 ایسے پارٹیسپینٹس ہیں جن کے 190 ہیں، اور بہت زیادہ پارٹیسپینٹس کے درمیان اس وقت ٹائی ہے ٹوٹل لسٹ کے اندر۔ اور اگر ایسا رہتا ہے 15 سے لے کر 18 یا اس کے بعد تک ٹائی رہتا ہے تو آخر میں جو ہے قرآن اندازی کی جائے گی، اور جو ایک پارٹیسپینٹ آئے گا اس کو فائنل راؤنڈ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل سینیریو ہے، اور 15 پہ جو ابھی پارٹیسپینٹ ہیں ان کے 130 ہیں، یعنی کہ 13 سے لے کر 18 تک آئی تھنک 130 ہی ہیں۔ تو اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ٹاپ 15 میں آ جائیں اور ایک اچھے مارجن کے ساتھ آئیں، تو کم از کم 140 یا اس سے زیادہ آپ کو آج سکور کرنے ہوں گے اس چاروں راؤنڈز میں۔ تو ایک دفعہ میں کوئز کے راؤنڈز بھی آپ سب کو بتا دیتا ہوں۔ کوئز میں 4 راؤنڈ ہوں گے۔ سب سے پہلا راؤنڈ انڈیویجول راؤنڈ ہے، اس میں آپ سب سے 5 الگ الگ سوال کروں گا۔ اس راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، اور یہ پہلا راؤنڈ ہے۔ اس کے بعد راؤنڈ نمبر 2 ہوگا۔
راؤنڈ نمبر 2 بزر راؤنڈ ہے، یعنی کہ میں کسی اسپیسیفک کسی پارٹیسپینٹ سے سوال نہیں کروں گا، بلکہ میں سوال ریڈ کروں گا اور جب بھی کوئی پارٹیسپینٹ چاہے وہ بزر بجا کر جواب دے سکتا ہے۔ اس راؤنڈ میں یعنی کہ راؤنڈ 2 میں بزر راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ راؤنڈ 2 ختم ہونے کے بعد راؤنڈ 3 ہوگا۔ راؤنڈ 3 میں آپ کو سب سے پہلے ایک جمبل ورڈ کی فارم میں قرآن کی کوئی سورہ دکھائی جائے گی، وہ آپ کو گیس کرنی ہوگی، اور اس کے بعد آپ کو کسی جگہ کی تصویر دکھائی جائے گی، وہ بھی آپ کو بتانا ہوگا، اور آخر میں راؤنڈ 3 کے آخر میں آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا جو کہ آپ کو مکمل کرنا ہوگا۔ اور ٹائمنگز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ پہلے راؤنڈ میں بھی 10 سیکنڈز ہیں، اور راؤنڈ 3 میں بھی ہر ایک فار ایگزامپل جمبل ورڈ ہے اس کے لیے بھی 10 سیکنڈ، پھر پکچر کے لیے بھی 10 سیکنڈ، اور پھر شعر مکمل کرنے کے لیے بھی 10 سیکنڈ ہوں گے۔ لاسٹ راؤنڈ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے، اس میں میں تمام پارٹیسپینٹ سے 45 سیکنڈز کے اندر سوالات کروں گا، میکسیمم 10 سوال کیے جائیں گے، یعنی کہ اگر 45 سیکنڈز کے اندر آپ سے 10 سوالات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، اور راؤنڈ 3 اور راؤنڈ 4 میں بھی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی۔ تو آج کے پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا تعارف، ایک شارٹ تعارف اگر آپ کروانا چاہیں۔ میرا نام محمد حیدر ہے اور میں گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن اسکول میں کلاس 10 کا اسٹوڈنٹ۔ میرا نام میسم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت ہمارے ساتھ 2 پارٹیسپینٹس موجود ہیں، تو راؤنڈ 1 کی جیسے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی، راؤنڈ 1 میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اور 10 سیکنڈز ہوں گے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا سوال میں پہلے 5 سوال میں پارٹیسپینٹ اے سے کروں گا۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے واضح الفاظ میں محمد حنفیہ کے سامنے حجر اسود، اس کا بالکل صحیح جواب ہے۔ آپ کے پاس 10 سیکنڈ سے، یہ آپ راؤنڈ 2 میں کر سکتے ہیں۔ اب میں سوال مکمل کر دیتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر ہے جس نے واضح الفاظ میں محمد حنفیہ کے سامنے امام سجاد علیہ السلام کی امامت کی گواہی دی تھی؟ ان نے جواب دیا حجر اسود، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ آپ نے جواب دیا عبداللہ۔ عبداللہ اس کا غلط جواب ہے، اس کا صحیح جواب ہے کہ حضرت ابوذر غفاری کا اصل نام جندب ابن جنادہ ہے۔ تو آپ نے عبداللہ جواب دیا جو کہ غلط تھا۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے والد کا کیا نام تھا؟ خویلد۔ جناب خویلد، ان کا جواب درست ہے۔ سوال نمبر 4، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ بنت اسد کی وفات کے بعد انہیں اپنے لباس کے علاوہ کس چیز سے کفن دینے کا حکم دیا تھا؟ ایک تو اپنے لباس سے کفن دیا تھا اور ان کی قبر میں جا کے لیٹے تھے، اور اپنے لباس کے علاوہ کس چیز سے کفن دینے کا حکم دیا تھا؟ رومال۔ آپ کا جواب غلط ہے، آپ نے رومال کہا، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے کہ اپنے لباس کے علاوہ انہوں نے اپنے عمامے سے کفن دینے کا حکم دیا تھا۔ تو آپ کا یہ جواب بھی غلط ہوا۔ اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا ان سے یہ ہے کہ میت کو قبر میں کس طرح لٹانا واجب ہے؟ یعنی کہ اس سائڈ پہ یوں کر کے اسٹریٹ، قبلہ رخ نہیں، اسٹریٹ، مطلب جسم کی سائڈ سے جیسے لیٹتا ہے نارملی۔ آپ کا ٹائم ختم ہوا۔ اس کا صحیح جواب تھا کہ سیدھی کروٹ پر، یعنی رائٹ سائڈ پر اس طریقے سے لٹانا واجب ہے کہ بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہو۔ تو آپ نے بولا سیدھا لٹانا، اور مطلب وہ جواب آپ کا غلط ہوگا۔ تو راؤنڈ 1 ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے پارٹیسپینٹ اے کے ساتھ۔ اب پارٹیسپینٹ بی سے ہم لوگ اگلے 5 سوالات کریں گے۔ پارٹیسپینٹ اے اس سے بہتر کھیل سکتے تھے کیونکہ کچھ ایسے کویشچنس تھے جو آئی تھنک آسان تھے، آپ اس کے جواب دے سکتے تھے، لیکن صحیح ہے۔ اب میں پارٹیسپینٹ بی سے سوال کرنے جا رہا ہوں۔ ان سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی ولادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ مدینہ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت مدینہ میں ہوئی تھی۔ پارٹیسپینٹ بی کا سب سے پہلا جواب بالکل صحیح ہے۔ سوال نمبر 2، نواب اربع میں دوسرے نائب خاص کا کیا نام تھا؟ عثمان بن سعید عمری۔
ان نے جواب دیا ہے عثمان بن سعید، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے محمد بن عثمان. تو نام میں عثمان تو آتا ہے لیکن محمد بن عثمان اس کا صحیح جواب تھا. دوسرا جواب پارٹیسپینٹ بی کا غلط ہوا. سوال نمبر 3 ان سے یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت داری کے علاوہ کس صفت کی وجہ سے اپنا مال تجارت دگنا کر کے دیا تھا؟ سوال ریپیٹ کریں. جناب خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت داری کے علاوہ کس صفت کی وجہ سے اپنا مال تجارت دگنا کر کے دیا تھا؟ آپ کو وہ صفت بتانی ہے. سچائی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یا سچائی. ان کا تیسرا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ بی بی شہر بانو نے اپنے لیے شوہر کے طور پر کس کا انتخاب کیا تھا؟ امام حسین. امام حسین علیہ السلام کا انتخاب کیا تھا. ان کا چوتھا جواب بالکل صحیح ہے. اس راؤنڈ کا آخری سوال میں پارٹیسپینٹ بی سے کرنے جا رہا ہوں کہ اگر کسی نابالغ بچے کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. انہوں نے جواب دیا ہے واجب نہیں ہے، جبکہ اس کا صحیح جواب ہے اگر 6 سال کا ہو چکا ہو تو واجب ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا نابالغ بچہ، تو نابالغ بچہ 6 سال، اور مطلب اس میں یہ 6 سال کا عرصہ بھی آتا ہے اس سے پہلے کا. تو اس کا صحیح جواب میں نے آپ سب کو بتا دیا کہ اگر 6 سال کا ہو چکا ہو تو اس کا غسل دینا واجب ہے. اور پارٹیسپینٹ بی نے بھی اوور آل اچھا کھیلا ہے. پارٹیسپینٹ اے کے مقابلے میں شاید ایک سوال ان نے زیادہ جواب دیا ہے اس کا. اب ایک اور پارٹیسپینٹ ہمارے پاس موجود ہیں. السلام علیکم. آپ سب سے پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیں اور پھر میں آپ کو آپ سے سوالات کروں گا. فاتح عباس. ہادی عباس. اچھا، تو میں نے رولز اینڈ ریگولیشن ان سب کو پہلے بھی بتا دیے. میں صرف راؤنڈ 1 کے بارے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راؤنڈ 1 انڈیویجول کویشچن ہے. اس میں آپ سے 5 سوالات کروں گا. اس راؤنڈ میں نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو باقی جو راؤنڈز آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گا. تو آپ سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اور آپ نے اس راؤنڈ میں 10 سیکنڈز کے اندر اندر جواب دینا ہے. آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی. جواب غلط ہوا، کیونکہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا. نافرمانی ابلیس نے کی تھی، لیکن اس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. پارٹیسپینٹ سی کا پہلا جواب غلط ہوا. اگلا سوال میرا ان سے یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کس صحابی کو ان کی شہادت کی کیفیت اور حتیٰ وہ درخت بھی دکھایا تھا کہ جس پر ان کو ایک دن لٹکایا جائے گا؟ جناب میثم عمار. ان کا جواب بالکل درست ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول خدا کی معنوی خصوصیات کے بارے میں کس سے مشورہ کیا تھا؟ ریپیٹ کریں. بی بی خدیجہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی معنوی خصوصیات کے بارے میں کس سے مشورہ کیا تھا؟ اپنے کزن سے کیا تھا. نام کرسچن تھے وہ. یہاں تک تو آپ نے صحیح بتایا، اور آپ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا کہ ان کے کزن تھے اور عیسائی مذہب سے ان کا تعلق تھا، لیکن ان کا نام سوال میں پوچھا گیا تھا. ان کا نام ہے ورقہ بن نوفل. تو اس جواب کو غلط مانا جائے گا آپ کے. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زمین ہے جس پر صرف ایک مرتبہ دھوپ پڑی؟ 10 سیکنڈز ہیں آپ کے پاس اگر آپ جواب دینا چاہیں تو. جنرل بکی نہیں ہو سکتا. آپ کا وقت ختم ہوا. وہ زمین کے جس پر ایک دفعہ دھوپ پڑی وہ زمین تھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل میں راستہ بنایا تھا، تو اس پر صرف ایک مرتبہ دھوپ پڑی تھی. تو اس کا جواب دریا نیل کی زمین بھی اگر آپ کہہ دیتے تو جواب آپ کا درست مانا جاتا. اس راؤنڈ کا پارٹیسپینٹ سی سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ
اگر میت کو غسل میت دیا جا چکا ہو اور اسے کوئی مس کر لے تو کیا اس شخص پر غسل مس میت واجب ہوگا؟ نہیں اس ہوگا. اس شخص پر غسل مس میت واجب نہیں ہوگا. ان کا جواب بالکل درست ہے. پارٹیسپینٹ سی کے ساتھ بھی ہمارا پہلا راؤنڈ ختم ہوا. اور ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ ہم لوگ باقی راؤنڈز کو کنٹینیو کریں گے. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ویلکم بیک ناظرین. تو ناظرین بریک سے پہلے راؤنڈ 1 ہمارا مکمل ہو چکا تھا اور راؤنڈ 1 میں میں نے 3 پارٹیسپینٹ سے سوالات کیے تھے کیونکہ 2 ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں اور اگر وہ اس وقت راؤنڈ 2 کے درمیان یا اس کے بعد جب بھی وہ تشریف لاتے ہیں تو ان سے راؤنڈ 1 کے سوالات نہیں کیے جائیں گے یا جب بھی وہ آئیں گے اس سے پہلے والے راؤنڈ کے سوالات ان سے نہیں کیے جائیں گے. تو اب راؤنڈ 2 سٹارٹ کرتے ہیں ہم. اور راؤنڈ 2 میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ بزر راؤنڈ ہے اور اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی اگر آپ غلط جواب دیں گے یا بزر بجانے کے بعد جواب نہیں دیں گے. دونوں صورتوں میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی. سب سے پہلا سوال اس راؤنڈ کا یہ ہے, آپ سب میں سے کوئی بھی بزر بجا سکتا ہے, بلکہ ایک دفعہ بجا کے آپ چیک بھی کر لیں کہ آپ کی بزر چل رہی ہے نہیں. صحیح ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس نے بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں؟ پارٹیسپینٹ بی نے بجایا جی. موت کے فرشتے نے. موت کے فرشتے نے بتایا تھا. ان کا پہلا جواب بالکل صحیح ہوا, اس پہ ان کے +10 ہوں گے. اور ایک اور چیز میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ جو بھی آپ پہلا لفظ بولیں گے وہی کنسیڈر کیا جائے گا, اس کے بعد اگر آپ صحیح بھی بتا دیتے ہیں تو وہ نہیں مانا جائے گا. اگلا سوال یہ ہے کہ نیچرل گیس کا فارمولا کیا ہے؟ کیمسٹری اتنی تو آپ سب نے پڑھی ہوگی کہ آپشنز دے دیں آپشنز. پہلے میں آپ سب کو آپشن دے دیتا ہوں. H2SO4 یا CH4. اے. پارٹیسپینٹ سی نے بجایا جی. اے. ان نے کہا اے, اور اے میں نے بولا تھا H2SO4 جو کہ اس کا غلط جواب تھا. پارٹیسپینٹ سی کے اس سوال پر -10 ہوں گے. صحیح جواب تھا CH4. اگلا سوال یہ ہے کہ کیا نافلہ نمازیں بغیر وضو پڑھی نہیں پڑھی جا سکتی؟ پارٹیسپینٹ اے نے میرا سوال مکمل ہونے سے پہلے ہی بزر بجائی اور جواب بالکل صحیح دیا کہ نافلہ نمازیں بغیر وضو نہیں پڑھی جا سکتی. جواب صحیح ہے, اس پہ +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ اہل سنت کے کس بڑے عالم نے کہا تھا کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام قابل ذکر شہر نہ ہوتا؟ آپشن دے دیں. تھوڑا ٹرائی تو کریں اگر کوئی تکا مارنا چاہے تو, ورنہ پھر میں آپشن دے دوں گا. آپشنز بھی تکا ماریں گے نا. چلے میں آپشن دے دیتا ہوں, پھر آپ تکا ماریے گا. امام شافعی یا ابن ابی الحدیث؟ پارٹیسپینٹ اے نے بجایا جی. ابن ابی, سیکنڈ والا آپشن. سیکنڈ آپشن بالکل صحیح, ابن ابی الحدید المتزلی اس کا صحیح جواب تھا. امام شافعی غلط تھا. ان کے اس پہ +10 ہوں گے. اگلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچنے کے بعد اپنی وفات سے پہلے جو لشکر رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا اس کا سپہ سالار کس کو بنایا تھا؟ تکا مارنا چاہیں تو آپشن دیں گے تکا. تکے کے لیے آپشنز کا ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی آپ مار سکتے ہیں. چلیں اب آپشن دے ہی دیتا ہوں میں. امام علی علیہ السلام یا اسامہ ابن؟ پارٹیسپینٹ ای نے دوبارہ سے بجایا جی. سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن تھا اسامہ بن زید, جو کہ صحیح جواب ہے. اور ابھی فی الحال تو ان کے تکے چل رہے ہیں, لیکن جب بھی یہ تکے غلط ہوئے تو جتنے +10 ہوئے ہیں اتنے -10 بھی ہو جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کیونکہ آپ ہر سوال میں تکا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال تو آپ کے +10 ہے اس سوال پہ. اگلا سوال یہ ہے کہ کس کے مشورے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت اچھا پہلے آپ سلمان فارسی. بہت پہلے بزر بجایا کہ جس کی وجہ سے نے سوال بھی صحیح گیس نہیں کیا. میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کس کے مشورے پر خندق کھودی گئی. سوال اب میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں. اب اگر آپ جواب دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اب -10 ہوں گے آپ کے کیونکہ آپ نے غلط جواب دیا. کس کے مشورے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرتے ہوئے لشکر اسلام کو بدر کے کنارے حوض بنا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا؟ اب آپ تکا مار سکتے ہیں دوبارہ. آپشن دوں؟ چلیں. ابو لبابہ یا حباب ابن منظر؟ سیکنڈ آپشن. پارٹیسپینٹ اے سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن. اور کیا لگتا ہے تکا لگ صحیح ہے گیا؟ صحیح ہے. تکا لگ گیا ان کا. جو -10 ہوئے تھے وہ انہیں نمبر واپس لے لیے ہیں. ان کا جواب صحیح ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ اگلا سوال بہت زیادہ آسان ہے تو آپ سب ریڈی رہیں کہ بارش کی دعا کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا نام. نماز پارٹیسپینٹ اے استسقا. نے نماز استسقا. ان کا جواب بالکل صحیح ہے. اور مطلب مجھے لگ رہا ہے آپ نے ٹھان لیے کہ 140 سے اوپر آپ لینے ٹاپ 15 میں آنا ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے نشاپور کے شیعوں میں سے صرف ایک خاتون کا خمس قبول کیا تھا. اس خاتون کا نام کیا تھا؟ شتیتا. پارٹیسپینٹ اے نے وزر بجایا اور ان کا نام تھا بی بی شتیتا. بالکل صحیح ہے ان کا جواب. تو آپ سب بھی جواب دے سکتے ہیں ورنہ اس طرح پارٹیسپینٹ اے اسی راؤنڈ میں ٹاپ 15 میں چلے جائیں گے کیونکہ اس کے بعد تو نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے. ایک جنرل نالج کا سوال. جی ڈی پی کا فل فارم کیا ہے؟ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. پارٹیسپینٹ سی نے ہی بجایا تھا اور صحیح جواب بھی دے دیا. لیکن میں ایڈوائز کروں گا کہ بزر بجانے کے بعد فوراً جواب نہ دیں کیونکہ اگر ابھی آپ نے پہلے نہیں بجایا ہوتا تو ان دونوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا تھا. تو آپ نے ہی بجایا تھا اور آپ کے ہی +10 ہوں گے. آپ کا جواب بالکل صحیح ہے. اس راؤنڈ کا آخری سوال میرا ان سب سے یہ ہے کہ کس قاضی نے 13 پیچیدہ سوالات بنا کر موسیٰ مبارکہ کے ذریعے امام علی نقی علیہ السلام کو بھیجے تاکہ کوئی نقطۂ ضعف دیکھ کر امام کی عیب جوئی کر سکے؟ پارٹیسپینٹ اے دوبارہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپشن دوں لیکن پہلے کچھ ٹائم میں آپ کو دوں گا کہ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو یاد آ جائے تو. چلیں میں آپشن دے رہا ہوں. یحییٰ ابن حکم یا یحییٰ ابن اقسم؟ دوبارہ سے ابن پارٹیسپینٹ اقسم. اے نے ابن بجایا اقسم. یحییٰ ابن اقسم. پارٹیسپینٹ اے کا جواب بالکل صحیح ہے اور پارٹیسپینٹ اے نے راؤنڈ 2 میں بہت بہت اچھا کھیلا. آئی تھنک سارے سوالات میں آپ نے بزر تو بجائی ہیں. ایک غلط بھی ہوا تھا لیکن بہت سارے ان کے جوابات صحیح بھی تھے. اور اسکور اس وقت کیا ہے کافی انٹرسٹنگ ہے لیکن میں آپ کو اس وقت نہیں بتاؤں گا. اسکور میں آپ کو ڈائریکٹلی ایک ساتھ اینڈ میں بتاؤں گا. فی الحال چلتے ہیں راؤنڈ 3 کی طرف. راؤنڈ 3 میں پارٹیسپینٹ سی کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے قرآن کی ایک سورہ جنبل ورڈ کی فارم میں ہوگی. وہ آپ کو گیس کرنی ہوگی 10 سیکنڈز کے اندر. پھر کسی جگہ کی تصویر آئے گی وہ جگہ آپ نے بتانی ہے یہ بھی 10 سیکنڈز کے اندر. اور آخر میں ایک شعر مکمل کرنا ہوگا 10 سیکنڈز کے اندر. سب میں 10 سیکنڈز کا ہی ٹائم ہے. تو پارٹیسپینٹ اے کو میں سب سے پہلے قرآن کی سورہ جنبل ورڈ کی فارم میں اسکرین پہ دکھاؤں گا. جی پارٹیسپینٹ اے کو پہلی دکھائی جائے. علق. سورہ علق. پارٹیسپینٹ اے کا جواب بالکل درست ہے. اب آپ کو ایک جگہ کی تصویر دکھائی جائے گی. تکا مارنا چاہیں تو آپشن اس راؤنڈ میں نہیں ہے. پیسیفک اوشن. اچھا پیسیفک اوشن. اوشن تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے کینجھر جھیل. اللہ. اس کا صحیح جواب تھا کینجھر جھیل. آپ نہیں دے سکے. آخر میں آپ کو ایک شعر دکھایا جائے گا جو کہ آپ کو مکمل کرنا ہوگا. نہیں پتا. 10 سیکنڈز ہیں. تکا مارنا چاہیں تو اپنا شعر بنا لوں. سیکنڈ.
जिस असा के आसरे पर उम्र भर मूसा रहे, उस असा पर क्या लिखा था ये कहानी फिर सही। ये इसका अगला मिसरा था, आप मुकम्मल नहीं कर सके। राउंड 3 में पार्टिसिपेंट ए ने सिर्फ एक सवाल का सही जवाब दिया, लेकिन चूंकि इनने राउंड 2 में अच्छा खेला था तो उसका एडवांटेज इनके पास होगा। अब हम चलते हैं पार्टिसिपेंट बी की तरफ। जी सूरह लहब। सूरह लहब बिल्कुल सही है इनका जवाब। मकली का कब्रिस्तान। Sorry? मकली का कब्रिस्तान। माकली का कब्रिस्तान बिल्कुल सही है इनका जवाब। पार्टिसिपेंट बी का दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही है। और आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। वो जो हुआ था बरसरे मैदान या अली, बहरों ने भी सुना था वो ऐलान या अली। ये इसका अगला मिसरा था, आप मुकम्मल नहीं कर सके। और अब तक बहार दानिश में बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स थे जो शेर मुकम्मल नहीं कर सके। अब लास्ट में नहीं, पार्टिसिपेंट सी की तरफ अब हम चलते हैं। तो पार्टिसिपेंट सी को सबसे पहले कुरान की एक सूरह जम्बल वर्ड की फॉर्म में दिखाई जाए। हजर। सॉरी, सूरह हजर। सूरह हजर इनका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, इस राउंड में तो चले मैं आपसे रिपीट करवा सकता हूँ, लेकिन अगला राउंड रैपिड फायर है, तो उसमें अगर आपकी जवाब मुझे आवाज़ नहीं आई तो फिर आपका पूरा वो टाइम में सवालात नहीं हो पाएंगे ज़्यादा। तो नेक्स्ट राउंड में इसका ख्याल रखिएगा। जी, अब आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी। डैम है ये। डैम है लेकिन नाम बताना है। मंगला डैम लिखा आ गया। अरे जो भी है, मंगला डैम, आप जवाब नहीं दे सके। मंगला डैम था ये। और आखिर में, इस राउंड के आखिर में आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। सिर्फ नेज़े से अगर हाथ मिला ले अब्बास, नहर क्या चीज़ है सूरज को उठा ले अब्बास। ये इसका अगला मिसरा था, आप मुकम्मल नहीं कर सके। आज फ़िलहाल अब तक तो कोई शेर मुकम्मल नहीं कर सका है। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट डी की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको जंबल वर्ड दिखाया जाएगा जो कि जी। कुरान की एक सूरा होगी, सही। ठीक है। उसके बाद आपको एक जगह की तस्वीर दिखाई जाएगी, वो आपको बतानी होगी। और आखिर में एक शेर आपको दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। और ये तीनों आपको 10 सेकंड्स के अंदर अंदर करना है, ठीक है। सही। तो कुरान की एक सूरा दिखाए हैं। नहल। सूरह नहल इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सैफुल मुलूक। जवाब गलत हुआ, ये है बाबूसर पास। अब आपको एक शेर दिखाया जाएगा जो कि आपको मुकम्मल करना होगा। तेरी चक्की के चक्कर में ए बीवी जहाँ का रिस्क पूरा हो रहा है। जहाँ का रिस्क पूरा हो रहा है। पार्टिसिपेंट डी ने बिल्कुल सही जवाब, 2 सवालात के सही जवाब दिए और शेर को भी मुकम्मल किया। यानी कि जो काम पहले 3 पार्टिसिपेंट नहीं कर सके वो पार्टिसिपेंट डी ने किया। और यहाँ पर राउंड 3 भी एंड होता है। राउंड 4 पार्टिसिपेंट डी को मैं बता देता हूँ कि राउंड 4 रैपिड फायर राउंड है। उसमें 45 सेकंड्स के टाइम के अंदर आपको आपसे सवालात किए जाएंगे। जितने सही जवाब आप देंगे उसके मार्क्स आपके स्कोर में ऐड हो जाएंगे। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैक्सिमम आपसे 10 सवालात किए जाएंगे, यानी कि अगर 45 सेकंड से पहले 10 सवालात हो गए तो उसके बाद कोई सवाल नहीं होगा। तो पहले मैं पार्टिसिपेंट ए से सवाल करूंगा, तो इनका टाइम स्टार्ट होता है अब। इमाम सज्जाद ने बनु उमैया के ख़तरनाक तरीन दौर में कितने शागिर्दों की परवरिश की? 160 या 170? सही। मगरिब की नाफिला कितनी रकअत है? 4 या 6? सही। कुरान की सूरा को उम्मुल कुरान कहा जाता है? सूरह फातिहा या सूरह यासीन?
صحیح. حضرت حمزہ رسول خدا کے کیا لگتے تھے, چاچا یا ماموں؟ صحیح. کس سورہ کی تمام آیتوں میں لفظ اللہ ہے, سورہ عادیات یا مجادلہ؟ عادیات. غلط. روایات میں کس فعل کبھی کے بارے میں ہے کہ انسان کی عمر گھٹ جاتی ہے, چوری کرنا یا قتل رحمی؟ قطع رحمی. صحیح. قرآن کریم کی وہ کون سی سورہ ہے جو خود ایک دعا ہے, سورہ الحمد یا سورہ کوثر؟ الحمد. صحیح. حضرت ابراہیم کی والدہ نے حضرت ابراہیم کو ان کی پیدائش کے بعد کتنے سال تک 13 غار میں سال، مخفی 13 رکھا؟ سال. صحیح. کس کا نام ابو الحکم تھا, ابو لہب یا ابو جہل؟ ابو لہب. غلط. فتح مکہ کے لیے جاتے وقت رسول کو سے کون آ کر ملا تھا, جناب جعفر طیار یا عبداللہ عباس ابن عبد المطلب؟ سیکنڈ آپشن. سیکنڈ آپشن بالکل صحیح ہے ان کا جواب. اور پارٹیسپینٹ اے نے اچھا کھیلا اس راؤنڈ میں, بہت سے ایسے سوالات تھے جو آپشن سے پہلے ہی جوابات دیے. اب ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ بی کی طرف, تو ان کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. اسلام کا پہلا سکہ عبد الملک ابن مروان کی حکومت میں کس کے مشورے سے رائج ہوا, امام زین العابدین یا امام باقر؟ امام زین العابدین. صحیح. قرآن میں کتنی سورہ انا سے شروع ہوتی ہیں, 6 یا 4؟ 4. صحیح. فجر کی نافلہ کب پڑھی جاتی ہے, فجر سے پہلے یا بعد میں؟ بعد میں. صحیح. معوذتین کن سوروں کو کہا جاتا ہے, سورہ قریش, سورہ شمس یا سورہ فلق, سورہ ناس؟ سورہ فلق, سورہ ناس. صحیح. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کس شہر میں ہوئی تھی, یروشلم یا ڈمیسکس؟ یروشلم. صحیح. شیخ الطائفہ کس عالم کا لقب ہے, شیخ طوسی یا شیخ صدوق؟ شیخ صدوق. غلط. اردو کے کس شاعر کے خطوط مشہور ہیں, مرزا غالب یا میر تقی میر؟ مرزا غالب. صحیح. جناب سارا سے حضرت ابراہیم کے ہونے والے فرزند کا نام, حضرت اسحاق یا حضرت حضرت داؤد؟ صحیح. پیغمبر نے بعثت کے کتنے سال بعد مکہ سے ہجرت کی, 12 یا 13؟ 12 یا 14؟ 12. غلط. پیغمبر نے حجۃ الوداع کے لیے جاتے وقت احرام کہاں باندھا تھا, مسجد قبلتین یا مسجد شجرہ؟ قبلتین. غلط. مسجد شجرہ اس کا صحیح جواب تھا. پارٹیسپینٹ اے اور بی دونوں نے اچھا کھیلا اور دونوں سے 10 سوالات ہوئے. اب چلتے ہیں پارٹیسپینٹ سی کی طرف, آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. رسالۃ الحقوق میں کتنے حقوق اسلامی کا ذکر ہے, 50 یا 60؟ 60. غلط. ظہر کی نافلہ کب پڑھی جاتی ہے, ظہر سے پہلے یا ظہر کے بعد؟ بعد میں. غلط. کس سورہ کو سورہ امام حسین بھی کہا جاتا ہے, سورہ فجر یا سورہ مومنون؟ سورہ فجر. صحیح. رکشا کس ملک نے ایجاد کیا, چائنا یا جاپان؟ جاپان. صحیح. قرآن میں کس صحابی رسول کا ذکر ہے, ابو ذر غفاری یا زید بن حارثہ؟ فرسٹ والا. غلط. شیخ طوسی کے استاد کا نام کیا تھا, شیخ مفید یا شیخ مرتضیٰ؟ شیخ مرتضی. غلط. سلور جوبلی کسے کہا جاتا ہے, 25 سال یا 50 سال؟ 25 سال. صحیح. حضرت موسیٰ مصر سے نکل کر کہاں گئے تھے, مصر یا مدائن؟ مصر. غلط. ولید ابن عقبہ جو امیر شام کے کاموں کو کرتا تھا اسے کس سے جانب حاصل کیا تھا, امام علی یا مالک اشتر؟ مالک اشتر. غلط. امام علی کی جب شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر مبارک کتنی تھی, 63 یا 60؟ 63. آپ کا جواب صحیح ہے. بہت سارے ایسے سوالات تھے جو کہ آپ جواب دے سکتے تھے, جیسا کہ ایک سوال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر کہاں گئے تھے, اس کے ایک آپشن میں مصر تھا, تو مصر سے نکل کر کہاں گئے تھے, تو مصر تو جواب ہو ہی نہیں سکتا. تو خیر لیکن پھر بھی اتنا برا نہیں کھیلا ہے, صحیح کھیلا ہے. اب لاسٹ میں ہم چلتے ہیں پارٹیسپینٹ ڈی کی طرف, اور آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے امام باقر آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. امام باقر علیہ السلام کو زہر کا حکم کس نے دیا تھا, ہشام ابن عبد الملک یا ولید ابن عبد الملک؟ ہشام عبد الملک. صحیح. ریاض کس ملک کا دارالخلافہ ہے, دبئی یا سعودی عربیہ؟ سعودی عربیہ. صحیح. کس سورہ کو قلب قرآن کہا جاتا ہے, سورہ رحمان یا یاسین؟ رحمان. غلط. عصر کا نافلہ کتنی رکعت ہے, 6 یا 8؟ 8. صحیح. قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر ہے, 26 یا 30؟ 26. صحیح. کتب اربع میں کتنی کتابیں شیخ طوسی کی تالیف ہیں, 2 یا 3؟ 3. غلط. بلب کس نے ایجاد کیا, ایڈیسن یا آئنسٹائن؟ ایڈیسن. صحیح. ملکہ سبا کا نام کیا تھا, آسیہ یا بلقیس؟ بلقیس. صحیح. رسول خدا کی تمام جگہوں میں سب سے زیادہ جنگ رسول نے خود کس میں لڑی, جنگ احد میں یا تبوک؟ تبوک. غلط. امام جعفر صادق کے بقول اشعث بن قیس کس کے قتل میں شریک تھے, امام علی علیہ السلام یا امام حسن علیہ السلام؟ امام علی. امام علی علیہ السلام. جواب درست ہے. پارٹیسپینٹ اے سے بھی میں نے پورے 10 سوالات کیے. شروع میں تھوڑا سا میں نے 1 سیکنڈ کا ڈیلے لیا تھا, اگر 10 سوالات مکمل نہیں ہوتے تو میں ایک ایکسٹرا بھی کر لیتا, لیکن جتنے سوالات تھے میں نے آپ سے سب کیے اور ٹائم کے اندر ہی ہو گئے. تو پارٹیسپینٹ ڈی نے بھی بہت اچھا کھیلا, اور آج کے جو پارٹیسپینٹس آئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ ان سب کے لیے ایئر گائیڈ کی طرف سے, ہمانی ہربل کی طرف سے, HMI پاکستان کی طرف سے گفٹ ہیمپرز موجود ہیں. اور آج کا کچھ سٹارٹ ہونے سے پہلے
جب آپ دونوں نہیں تھے تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے. آفٹر 10 ایپیسوڈس ٹاپ 15 کو لیا جائے گا, اور اس وقت جو ٹاپ 15 کو لینے کے لیے منیمم مارکس تھے وہ میں نے بتائے تھے 130, جو کہ 13 سے لے کر 18 تک سب کے 130 تھے. اور اگر یہی سچویشن رہی تو قرآن اندازی کی جائے گی. تو اب میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا ایسا پارٹیسپینٹ ہے جو کہ فی الحال کے ٹاپ 15 میں آ رہا ہے, یعنی کہ 2 ایپیسوڈس باقی ہیں ان میں بھی کوئی آ سکتا ہے, لیکن فی الحال ٹاپ 15 میں یہاں پر 2 پارٹیسپینٹس آ سکتے ہیں جو ابھی موجود ہیں. اور میں اسکورنگ بتا دیتا ہوں. پارٹیسپینٹ ڈی کے 90 ہیں, حالانکہ یہ کافی لیٹ آئے تھے, شروع کے 2 راؤنڈ نے مس کیے, لیکن ان کے اسکور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی اچھے ہیں. 90, سی کے 70, بی کے 130, یعنی کہ پوزیشن نمبر 13 سے لے کر 18 تک جو ٹائی تھا وہ اب 13 سے 19 تک چلا گیا ہے, کیونکہ آپ کے بھی 130 ہیں اور پارٹیسپینٹ اے کے 170 ہیں, یعنی کہ آپ فی الحال ٹاپ 15 میں ایک اچھے رینک پر ہیں. اور پارٹیسپینٹ بی کے جو ہے وہ ٹائی ہو گیا ہے, لیکن اگر یہ ٹائی اینڈ تک رہتا ہے تو پھر قرآن اندازی کر کے جس کا بھی نام آئے گا اس کو لیا جائے گا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. ایئر گائیڈ آپ کے سفر کا باعتماد منتظم. ہم نے جانا ہے نیچر سے خوبصورتی اور صحت کا راز, اور سماتے ہیں وہ سارے قدرتی اجزاء اپنے تمام ہمانی پروڈکٹس میں, جو دے آپ کی خوبصورتی, صحت اور زندگی کو بہترین کیئر اور تحفظ. 70 سال سے زیادہ آپ کے بھروسے اور اعتماد کا نام ہمانی, a natural lifestyle solution.
بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، بہار قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، نہایت ہی معزز اور محترم عالم دین قبلہ مولانا جناب ساجد وکیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے تو ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں گرین آئیلینڈ پروڈکشن ہب کی جانب سے کہ وہ آئے اور ہماری دعوت قبول کی، اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کے تشریف لائے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور آیا قرآنی پر آپ کے ساتھ گفتگو کریں. بسم اللہ یا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان محترم، آج ہم جس آیت قرآنی پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آیت ہے جسے بسملہ کہا جاتا ہے. بسملہ یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے عربی زبان میں چیزوں کے نام ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جملوں کے بھی نام اور اعلام ہوا کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو جملہ ہے اسے حوقلہ کہا جاتا ہے. اور جس طرح سے حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، یہ جو اذان اور اقامت کے اندر جملے موجود ہیں تو ان جملوں کو حی علات کہا جاتا ہے. حی علات. اسی طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو ترکیب ہے اور جو الفاظ، جن اسماء کا اور جن حروف کا استعمال ہے عربک سنٹیکس اور عربک گرامر کے اعتبار سے، اس میں با اسم اللہ، رحمان اور الرحیم ہے. با اسم یعنی کہ اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. بے اسم اللہ یعنی اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے، رحیم ہے. با جو ہے اگر آپ اس کو انگلش گرامر کے اعتبار سے دیکھیں، لفظ با یہ حرف ہے جس کو ہم پریپوزیشنز کہا کرتے ہیں. انگلش کے اندر جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں وہ عربک کے اندر یہ با ہے، لفظ با، حرف با. تو اس میں کوئی نہ کوئی اس کا متعلق ہونا چاہیے کہ جس کی طرف یہ جو بے اسم اللہ کا جو معنی ہے وہ اس کی طرف پلٹے گا، جس کو متعلق کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. کیا؟ اللہ کے نام سے میں آپ سے بات کرتا ہوں، اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام. کیا؟ یہ بات ہونا ضروری ہے اس کے اندر. اس میں یہ اگر آپ دو ترتیبیں ہیں تو ایک تو ترتیب جو ہے قرآن کریم کی وہ ہے ترتیب نزول، اور ایک وہ ترتیب ہے کہ جو آج ترتیب ہمارے پاس موجود ہے، جس ترتیب سے قرآن کریم ہمارے پاس آج موجود ہے. ایک ہے ترتیب نزول کہ کس ترتیب سے قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. تو علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جو پہلی آیت نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ بھی اس انداز سے، ایک تو قرآن کا نزول دفعی ہے کہ پورا کا پورا قرآن ایک دفعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نزل بہ الروح الامین علی قلبک، کہ روح الامین نے اذن الہی سے، حکم الہی سے اس قرآن کو آپ کے قلب مطہر پر نازل کر دیا. ایک وہ، اور ایک نزول تدریجی ہے، پھر آیت آیت کر کے جیسے خدا کا حکم آتا گیا رسول اکرم آیتوں کی تلاوت کرتے کرتے فرماتے گئے. تو وہ جو نزول میں پہلی آیت ہے ترتیب نزول میں، وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھو یا اے حبیب پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جو خلق کرنے والا ہے، جس نے خلق کیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. تو
ان دونوں آیتوں کو جوڑنا پاسبل ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے خلق کیا. کیا پڑھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اس میں جو اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، پڑھیے، اس میں بھی آپ یہ دیکھیے بسم میں آیا ہے اور یہاں پر بھی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. باسم، اگر اللہ سے شروع کرنے کی بات تھی تو صرف یہ کہہ دیا جاتا کہ باللہ الرحمن الرحیم. یہ کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ یہ کیوں کہا گیا؟ بے اسم، لفظ اسم کا استعمال جو کیا ہے، اگر اللہ ہی سے شروع کرنی تھی بات تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے نام سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ سے شروع کرتے تھے، یہ کہتے باللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا. تو اس میں بہرحال روایتیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس روایت کو عرض کرنے سے پہلے ایک روایت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس روایت کو عرض کرنے سے پہلے یہ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ اسم جو ہے وہ علامت کو کہا جاتا ہے، سمبل کو کہا جاتا ہے. اسم کسی کی پہچان کے لیے جو سمبل یوز ہوتا ہے وہ ہے اسم. ایسی بات ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ وہ جو کل آئے تھے یہاں پر جف میں، جو پروڈکشن ہب میں آئے تھے کل، جو کنٹیسٹنٹ بھی ہیں اور جو تکے بھی لگا رہے تھے، ابھی جیسے ہم ابھی دیکھ رہے تھے، ہم میں نشانیاں بتاؤں تو کوئی یہ کہے گا کہ بھائی تکے تو فلاں بھی لگا رہے تھے، کنٹیسٹنٹ اے بھی لگا رہے تھے، کنٹیسٹنٹ بی نے کم لگائے، لیکن یہ تو سب ہو رہا تھا، چل رہا تھا. آپ بتائیں وہ اس کلر کا چہرہ ہے تو وہ اس کلر کا چہرہ تو کسی اور کا بھی ہے، اس قد کے ہیں تو اس قد کے بہت سارے لوگ ہیں، اس کلر کا کرتا پہنا ہوا تھا تو اس کلر کا کرتا تو بہت سارے لوگوں نے پہنا ہوتا ہے. اب جیسے آپ اس کو تمیز دینا چاہیں گے اور اسپیسیفائی کرنا چاہیں گے تو ایک بہترین رستہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھائی جان مسٹر سو اینڈ سو آئے تھے، ساجد حسین آئے تھے، ہاں اچھا وہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. جیسے آپ نے نام لیا، جیسے آپ نے ان کا اسم دہرایا، اپنی زبان سے جاری کیا، سامنے والے سمجھ گئے کہ اچھا ان کی بات ہو رہی ہے. تو اسم جو ہے وہ کسی بھی شخص کی، کسی بھی فرد کی، کسی بھی شے کی، کسی بھی لیونگ تھنگ نان لیونگ تھنگ کی پہچان ہے. اسم جو ہے نا وہ پہچان ہے. اور ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ بے اسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے آغاز کلام کرتا ہوں، اللہ کے اسم سے مدد طلب کرتا ہوں، اللہ کے اسم سے شروع کرتا ہوں. اب اسم کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسم کی جمع اسما. جتنے بھی اسما ہیں، اور کون سے اسما؟ اسماء حسنہ، یعنی جتنے اچھے نام ہیں، جتنے اچھے اسم ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے لیے ہیں. نہیں، للہ الاسماء الحسنہ کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے ہیں، بلکہ للہ الاسماء الحسنہ کا ترجمہ ہوگا صرف اور صرف اللہ کے لیے. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اسماء الحسنہ للہ، کہا گیا للہ الاسماء الحسنہ. یہ جو للہ اسماء الحسنہ سے پہلے آ گیا، اس نے اس بات کا فائدہ دیا کہ اسماء الحسنہ اللہ کے لیے ہوتے ہیں. اس کو منحصر کر دیا اسماء حسنہ کو اللہ کی ذات والا صفات میں منحصر، یعنی حصر کا فائدہ دیتا ہے. جار و مجرور کو مقدم کر دینا، یہ ساری باتیں ٹرمینالوجیکل تو یہاں پر ہم بہت مشکل نہیں کریں گے، لیکن جو للہ الاسماء الحسنہ کا معنی ہے کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف جتنے اچھے نام ہیں، یعنی کہ دنیا میں جتنی اچھائی ہے وہ ساری کی ساری پروردگار کی طرف پلٹتی ہے. جتنی اچھائی ہے، اسم کے معنی یہی ہوئے نا، سمبل. تو کوئی اچھی بات جو دنیا میں کی جائے گی کسی کی پہچان کروانے کے لیے، وہ اچھی بات پلٹے گی پروردگار کی طرف. اب آ جائیے، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ بے اسم اللہ الرحمن الرحیم اور للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، فادعوہ بہا پہ ہم بعد میں آتے ہیں، لیکن للہ الاسماء الحسنہ وللہ الاسماء الحسنہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نحن واللہ الاسماء الحسنہ، وہ اسماء حسنہ جس سے خدا پہچانا جاتا ہے وہ ہم آل محمد ہیں. یعنی آپ کتنا پروردگار عالم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہی تو ہمیں خدا کی پہچان ہو رہی ہے. توحید بھی اگر ہماری پختہ ہے، جتنی بھی جو بھی ہے وہ ہم
کو آل محمد کا صدقہ ملا ہوا ہے۔ تو آل محمد وہ ہستیاں ہیں کہ جو پروردگار عالم کی ہونے کی دلیل ہیں، اس کی پہچان ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ انہیں دیکھتے جاؤ، اسے پہچانتے جاؤ، ان کی طرف نگاہ کرتے جاؤ، ان کو، اس کو، رب ذوالجلال کو، رب الارباب کو پہچانتے جاؤ۔ تو للہ الاسماء الحسنی، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے اس کے آگے کیا ہے، بڑی اس کے بعد اور کمال کی آیت ہے، مطلب کمال کی آیت کا حصہ۔ ویسے تو پورا کا پورا قرآن کریم کیا کہا جائے، کس آیت کو زیادہ بہتر کہا جائے اور کس آیت کو کم، ہماری حیثیت ہی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھیے لطیف بات کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء الحسنی، لہذا جب تم اللہ کو پکارو تو اسماء الحسنی کے ذریعے سے پکارو۔ اور آل محمد کہتے ہیں نحنو واللہ الاسماء الحسنی، ہم ہیں اس کے اسماء الحسنی، لہذا جب خدا کو پکارو تو آل محمد کے ذریعے سے پکارو، ان کے وسیلے سے خدا تک پہنچو۔ اب یہ تو بات ہو گئی بے اسم کی، یہ بے اسم اللہ کی، بسم اللہ۔ اب آ جائیے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ الرحمن اور کیا ہے الرحیم؟ الرحمن وقت تو ہے نا ہمارے پاس، تو اب یہ الرحمن اور الرحیم کی بات انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت، بہر رحمت۔